بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب فی الجنب یعود الی وطی امرأتہ ھذا باب فی بیان حکم الجنب الذی یعود الی الجماع قبل الغسل۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا، پھر غسل سے پہلے وہ دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا چاہتا ہے، ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ باب قائم کیا گیا ہے۔ بسند متصل منا الی الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا حمید الطویل عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاف یعنی دارا ذات یوم علی نسائہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے۔ یوم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ رات ہے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے ساتھ گئے اور تمام بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر لی، فی غسل واحد، ایک ہی غسل میں، یعنی تمام بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر لی اور آخر میں ایک غسل فرما لیا۔ اب یہاں پر سوال ہے، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ قسمت کی کم از کم مقدار ایک رات ہے، تو ایک ہی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے پاس کس طرح چلے گئے؟ ایک رات تو ایک عورت کا حق ہے، ایک بیوی کا حق ہے، تو اس ایک رات میں تمام بیوی کے پاس کس طرح چلے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قسمت یہ واجب تھا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تسویہ واجب نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبرعاً تسویہ فرمایا کرتے تھے، جبکہ بعض حضرات وہ تسویہ کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تسویہ واجب تھا۔ تو ان کے ہاں اس سوال کا جواب یہ ہوگا کہ تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں جانا یہ ان کی رضامندی کے ساتھ تھا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر سے تشریف لائے تھے اور سفر کے بعد ابھی تک کسی کے لیے باری متعین نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیوی کے پاس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر تعین ہوئی، باری کی تعین ہو گئی۔ اور علامہ ابن العربی رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عطا فرمائی ہے جس میں کسی عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، اور اس ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس یا بعض ازواج کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ یہ سات عصر کے بعد ہوا کرتی تھی، اور اگر عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام ہوتا تھا تو پھر مغرب کے بعد یہ سات ہوتی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حجۃ الوداع کے سفر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ حجۃ الوداع کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام ازواج چلی گئی تھی۔ ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں ادا فرمائی اور پھر سفر شروع کر دیا۔ عصر ذوالحلیفہ میں پڑھی اور پھر وہیں ذوالحلیفہ پر رات گزاری۔ اگلے دن ظہر کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ تو سفر میں چونکہ باری واجب نہیں ہوتی تھی، جو حضرات باری کے وجوب کے قائل ہیں ان کے ہاں بھی سفر میں باری واجب نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات یہ سفر والی یہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذوالحلیفہ کے مقام پر جو رات گزاری تھی، تو
اس موقع کا یہ واقعہ ہے کہ تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب تمام ازواج کے ساتھ ہم بستری فرمانے کے بعد آخر میں ایک غسل کر لیا، تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دو وطیوں کے درمیان وضو فرما لیا ہو، یا بیان جواز کے لیے وضو کو بھی چھوڑ دیا ہو، وضو بھی نہ فرما لیا ہو، تو بیان جواز کے لیے کچھ کیا تھا۔ قال ابو داود، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، طاف ذات یوم علی نسائہ فی غسل واحد، یہ غسل واحد یہ طواف کے لیے ظرف کیسے بنا؟ عین طواف یہ تو عین غسل میں نہیں پایا جاتا، تو غسل طواف کے لیے ظرف کیسے بنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ظرف مجازی ہے، جیسے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ٹھیک ہے، یہ ظرف کیا ہے؟ مجازی ظرف ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہاں پر جو قصاص یہ حیات کے لیے ظرف ہے، یہ ظرف مجازی ہے، اسی طرح یہاں پر بھی غسل یہ طواف کے لیے ظرف مجازی ہے۔ یا آپ یوں کہ نہیں کہ فا تعلیل کے لیے ہے، فا کس کے لیے ہے؟ تعلیل کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ یوسف میں، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہاں پر فی کس لیے ہے؟ تعلیل کے لیے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال ابو داود وهكذا رواه هشام بن زيد عن انس ومعمر عن قتادة عن انس وصالح بن ابي الاخزر عن الزهري كلهم عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہشام بن زید بن انس بن مالک وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور معمر بن راشد وہ حضرت قتادہ سے، اور قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح صالح بن ابی الاخزر وہ ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں، اور پھر یہ تمام کے تمام کلہم یعنی ہشام و قتادہ و زہری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہشام بن زید، اسی طرح انس یہ معمر بن راشد، اور اسی طرح صالح بن الاخزر، یہ تمام کے تمام یہ بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ان تمام کی روایات میں بھی کس بات کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے ساتھ غسل فرما لیا، اور تمام ازواج کے ساتھ ہم بستری فرما لی، اور پھر آخر میں ایک غسل فرما لیا۔ ہشام بن زید کی روایت کس میں ہے؟ مسلم شریف اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے۔ ان کے الفاظ اس طرح ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ بغسل واحد، اور معمر بن راشد اور صالح بن الاخزر ان کی روایت ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت ابو النضر کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فاغتسل من جمیع نسائہ فی لیلۃ۔ ان تعلیقات کے لانے سے امام ابو داود رحمہ اللہ کی غرض کیا ہے؟ ان تعلیقات کے لانے سے امام ابو داود رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی جو روایت ہیں اس پر ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ اگلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اور اس روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہم بستری کے بعد غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو ان تعلیقات کے لانے سے امام ابو داود رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں اگلی والی روایت پر۔ ترجیح کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ کے خیال کے مطابق دونوں روایت میں تعارض ہیں، تو اس لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث کے آخر میں فرمایا ھذا حدیث یہ وحدیث انس اصح من ھذا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وحدیث انس اصح من ھذا، ٹھیک ہے۔ تو اس
تعارض میں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سب کے ساتھ مجامعت فرما کر آخر میں ایک غسل فرمایا کرتے تھے، اور کبھی ہر بیوی کے پاس ہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کے بعد غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو مختلف اوقات پر یہ دونوں احادیث دو مختلف اوقات پر محمول ہیں، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دونوں کام فرمائے ہیں، اور یہ دونوں کام دو مختلف اوقات میں فرمائے ہیں۔ کبھی اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ تمام بیویوں کے ساتھ ہم بستری کے بعد آخر میں ایک غسل فرما لیتے، اور کبھی ہر بیوی کے پاس غسل فرما لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری بات، کلہم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس اور حضرت علی صلی اللہ علیہما دونوں کے درمیان عن کا لفظ آیا ہے۔ کلہم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے درمیان کون سا لفظ آیا ہے؟ عن کا لفظ آیا ہے۔ یہ عن کا لفظ غلط ہے، یہ کسی ناسخ سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ان کی جگہ پر عن کو ذکر کر دیا۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ صحیح لفظ ہے ان۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر عن کو مان لیا جائے عن، تو عن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اور اگر ان کو مان لیا جائے تو ان اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں فرماتے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اصل لفظ عن نہیں ہے، عن یہ ناسخ کی غلطی ہے، بلکہ اصل لفظ ان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ہشام بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم شریف میں ہے، وہاں پر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئے ہیں۔ اسی طرح معمر بن راشد کی روایت ابن ماجہ میں ہے، معمر بن راشد کی روایت جو ابن ماجہ میں ہے، وہاں پر بھی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عن نہیں ہے بلکہ ان ہے۔ مسلم شریف میں ہشام بن زید بن انس بن مالک کی روایت میں ان ہے، اور معمر بن راشد کی روایت ابن ماجہ میں وہاں پر بھی ان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس روایت سے چند مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل جنابت علی الفور واجب نہیں ہے، غسل جنابت علی الفور واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، غسل جنابت کا سبب کیا ہے؟ غسل جنابت کا سبب کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ سے سوال کر لیا کہ غسل جنابت کا سبب کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ جواب دیں گے کہ غسل جنابت کا سبب یہ جنابت مع ارادۃ القیام الی الصلاۃ ہے۔ غسل جنابت کا سبب کیا ہے؟ جنابت مع ارادۃ القیام الی الصلاۃ ہے۔ جیسے کہ وضو کا سبب حدث مع ارادۃ القیام الی الصلاۃ ہے۔ صرف جنابت منفردن یہ غسل کا سبب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف جنابت منفردن وجوب غسل کا سبب ہوتا، صرف جنابت وجوب غسل کا سبب ہوتا، تو پھر ہر جماع کے بعد غسل واجب ہوتا۔ اگر صرف جنابت منفردن وجوب غسل کا سبب ہوتا تو پھر جماع کے بعد فوراً غسل واجب ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ نے پڑھ لی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جماع کے فوراً بعد غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو صرف جنابت منفردن یہ وجوب غسل کا سبب نہیں ہے۔ اسی طرح صرف ارادہ قیام الی الصلاۃ یہ بھی غسل کا سبب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر صرف ارادہ قیام الی الصلاۃ یہ غسل کا سبب ہوتا تو اس صورت میں بغیر جنابت کے بھی غسل واجب ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صرف اور صرف جنابت یہ وجوب غسل کا سبب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف جنابت وجوب غسل کا سبب ہوتا تو جنابت لاحق ہونے کے فوراً بعد غسل واجب ہوتا، اور صرف ارادہ قیام الی الصلاۃ
یہ بھی وجوب غسل کا سبب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر بغیر جنابت کے اگر کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تب بھی غسل واجب ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو دونوں باتوں کا مجموعہ یعنی جنابت مع ارادت القیام الی الصلاۃ، جنابت اور ارادت القیام الی الصلاۃ، یہ ان دونوں باتوں کا مجموعہ یہ وجوب غسل کا سبب ہے. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا 4 تک یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ باب الوضوء لمن اراد ان يعود. باب الوضوء لمن اراد ان يعود. هذا باب في بيان الوضوء لمن اراد ان يعود الى الجماع مرة اخرى قبل الغسل. یہ باب اس آدمی کے بارے میں ہے جو ایک مرتبہ ہم بستری کر لے اور پھر غسل سے پہلے دوسری مرتبہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا دوسری ہم بستری اور پہلی ہم بستری کے درمیان وہ وضو کر لیں یا نہ کریں؟ یہ باب اس آدمی کے بارے میں ہے جو ایک مرتبہ ہم بستری کر لے اور پھر غسل سے پہلے دوسری مرتبہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا دوسری ہم بستری اور پہلی ہم بستری کے درمیان وہ وضو کر لیں یا نہ کریں؟ تو جمہور امت کے ہاں یہ وضو کرنا مستحب ہے، 2 وطیوں کے درمیان وضو کرنا مستحب ہے. البتہ علامہ ابن حبیب مالکی اور داؤد بن علی الظاہری رحمہم اللہ تعالی یہ دونوں فرماتے ہیں کہ 2 وطیوں کے درمیان وضو کرنا واجب ہے. یہ حدیث ان کے خلاف جمہور کی دلیل ہے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم على نسائه. حضرت ابو رافع ان کے نام میں اختلاف ہیں، 4 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام ابراہیم تھا، دوسرا قول اسلم، تیسرا قول ہرمز، چوتھا قول ثابت. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا. جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو رافع نے خوشخبری سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. یہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات تمام ازواج مطہرات پر طواف کیا، یعنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے، ہم بستری فرما لی. یغتسل عند هذه وعند هذه. یغتسل بعد الفراغ عن جماعهن، عند هذه پہلے کے ساتھ، وعند هذه اور دوسرے کے ساتھ غسل فرمایا کرتے تھے. قال حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقلت له، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ الا تجعله غسلا واحدا، آیا آپ ایک ہی غسل نہیں کرتے، یعنی تمام ازواج کے ساتھ ہم بستری فرمانے کے بعد ایک غسل نہیں کرتے؟ کیا مطلب یہ کہ یعنی لو جعلته غسلا واحدا لجميع الجماعات في آخرها لكان اسهل. اگر آپ تمام جماعات کے بعد، اگر آپ تمام ہم بستری کے بعد ایک غسل فرما لیتے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوتا. قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ازکا واطیب واطہر. ھذا ازکا الغسل عند هذه وهذه، ہر بیوی کے پاس غسل کرنا یہ ازکا زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، واطیب للقلب. ھذا ازکا یعنی امدح الی اللہ، واطیب للقلب واطہر للبدن. ازکا یہ اسم تفضیل مبنی للمفعول ہے اور اطیب و اطہر یہ اسم تفضیل مبنی للفاعل ہے. ٹھیک ہے. قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں وحدیث انس اصح من ھذا،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ تو دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کے ساتھ غسل فرما لیا، تمام ازواج کے ساتھ ہم بستری فرمانے کے بعد ایک غسل کر لیا۔ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کے پاس جا کر ہم بستری کی تھی۔ تو دونوں کے درمیان بظاہر تعارض نظر آ رہا تھا، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کو اس حدیث پر ترجیح دے دی۔ لیکن جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا، دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک کام کیا کرتے تھے، کبھی دوسرا کام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ اگر طاقت ہو تو کثرت جمع یہ کوئی مکروہ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہر جمع کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ بس سمجھ میں آگئی۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الاحول عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتى احدكم اهله، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، یہ جمع سے کنایہ ہے، یعنی اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، ثم بدا له ان يعاود ثم ظهر له ان يعاود في الجماع، پھر اس کو یہ بات ظاہر ہو جائے، اس کا یہ ارادہ بن جائے کہ وہ دوبارہ ہم بستری کر لے، فليتوضأ بينهما وضوءا فليتوضأ بين الجماعين وضوءا یہ تاکید کے لیے ہے تاکہ کوئی اس وضو کو وضو لغوی پر محمول نہ کرے، اس وضو سے وضو اصطلاحی مراد ہے، ٹھیک ہے، وضو لغوی مراد نہیں ہے۔ تو یہ وضوءاً جو آخر میں آیا ہے یہ تاکید کے لیے ہے تاکہ کوئی اس سے وضو لغوی مراد نہ لینے، اس سے مراد وضو شرعی اور وضو اصطلاحی ہے، جو کس کے لیے کیا جاتا ہے، جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ وضو کیا ہے، اس وضو کی حیثیت کیا ہے، آیا واجب یا مستحب ہے؟ تو جمہور کے ہاں یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ البتہ علامہ ابن حبیب مالکی اور داؤد بن علی الظاہری رحمہم اللہ تعالی، ان کے ہاں یہ حدیث کیا ہے، واجب ہے۔ انہوں نے حدیث کے ظاہر سے استدلال کیا ہے، فلیتوضأ امر کا صیغہ آیا ہے، تو اس امر کے صیغے سے انہوں نے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ جمہور نے آگے ایک روایت آ رہی ہے اگلے صفحے پر، حدیث نمبر 228، جمہور نے اس سے استدلال کیا ہے، اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں بھی آیا ہے، اس سے استدلال کیا ہے کہ وضو کرنا دو جماعوں کے درمیان وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حدیث نمبر 228، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وهو جنوب من غیر ان یمس ماء، ٹھیک ہے، تو اس سے عدم وجوب پر انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اسی طرح حدیث الطواف حدیث نمبر 218، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جماعوں کے درمیان غسل نہیں کیا تھا۔ بہرحال جمہور کے ہاں یہ حدیث مستحب، یہ وضو جو ہے یہ مستحب ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی حکمت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو ہم بستروں کے درمیان وضو کرنا یہ حدث میں تخفیف کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ اس وضو سے اعضاء وضو میں طہارت آ جاتی ہے، اعضاء وضو سے حدث مرتفع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ وضو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر نیند کی حالت میں موت واقع ہو جائے، یہ نیند کی حالت میں اس آدمی کی وفات آ جائے، تو دونوں طہارتوں میں سے کم از کم ایک طہارت تو اس کو حاصل ہو چکی ہوگی، یعنی وضو کی طہارت تو اس کو حاصل ہو چکی ہوگی۔ جیسے کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد احدکم ان یرقد وهو جنوب فلیتوضأ، اگر تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سونا چاہے فلیتوضأ، تو وضو کر لے، فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کی موت واقع ہو جائے نیند کی حالت میں۔ دروازہ بند کر لو، ہاں کنڈی لگا لو۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر نیند کی حالت میں وفات آ جائے تو کم از کم وضو کی طہارت تو اس کو حاصل ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے. باب الجنب ینام، باب ہے جنبی کے بارے میں سونا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. باب الجنب یرید النوم هل یتوضأ ام لا، وہ وضو کر لے یا نہ کر لے، بغیر وضو کے وہ سو سکتا ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں یہ باب ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة. یہ انہو کی ضمیر کہاں راجع ہے؟ بعض علماء کرام نے اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کیا ہے اور بعض نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف راجع کیا ہے. تو صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ ضمیر راجع ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنابت لاحق ہو گئی تو انہوں نے والد محترم سے پوچھا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، آیا میں وضو کر لوں یا نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. انہو تصیبہ الجنابت، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنابت لاحق ہوتی ہے من اللیل، رات کو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے. فہل یجوز لہ النوم قبل الاغتسال ام لا، غسل سے پہلے اس کے لیے سونا جائز ہے یا نہیں. فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ واغسل ذکرک ثم نم، توضأ واغسل ذکرک ثم نم، وضو کر لو اور اپنے شرمگاہ کو دھو لو، پھر کیا کر لو، پھر سو جاؤ. ٹھیک ہے. تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے، وضو کر لیا تو یہ مستحب ہے. اگر وضو بھی نہیں کیا بلکہ بالکل پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جیسے کہ روایت نمبر 228 میں آ رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. باب الجنب یأکل، ھذا باب فی بیان الجنب اذا اکل شیئا، جنابہ کی حالت میں کوئی چیز کھانا یا کوئی چیز پینا جائز ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں یہ باب ہے. وبه قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة مراد ہے عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ابو سلمہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وهو جنب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے توضأ وضوءہ للصلاۃ، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے. کون سا وضو؟ وہ وضو جو غسل کے لیے کیا جاتا ہے، جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے وہ وضو فرمایا کرتے تھے. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري بإسناده ومعناه کیا مطلب؟ یعنی بإسناد حدیث سفیان المذکور، سفیان بن عیینہ کی جو روایت گزر گئی، کون سی روایت؟ 222 والی روایت، اس طرح کی حدیث، اس طرح کی سند ذکر کر دی. ومانا حدیث سفیانہ، اور سفیان بن عیینہ کی جو حدیث گزر گئی الفاظ تو جدا ہے لیکن معنی وہی سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی حدیث کے معنی وہی ہیں. وزاد ولکنہ زاد یونس فی هذه الروایت، وزادہ کا کیا معنی؟ الفاظ اور معنی یہ سند وہی ہیں، حدیث کا معنی وہی ہے، لیکن یونس بن یزید رحمہ اللہ نے کچھ الفاظ زائد کیے ہیں. یونس بن یزید نے اپنی روایت میں، اپنی حدیث میں یہ الفاظ زائد کیے ہیں. سند تو وہی ہے اور معنی تو وہی ہے لیکن کچھ الفاظ یونس بن یزید نے زیادہ کیے ہیں. اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا ارادہ فرماتے جنابت کی حالت میں غسل یدیہ، تو ہاتھ دھو لیا کرتے تھے. دیکھیں سند وہی سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ والی ہے اور حدیث کا معنی
وہی سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ والا ہے، لیکن یونس بن یزید نے کچھ الفاظ زائد کیے ہیں جو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی روایت میں موجود نہیں تھے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں: وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کھانے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ دھو لیتے تھے۔ یہ کھانے کا تذکرہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی روایت میں موجود نہیں ہے، اور یونس بن یزید رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو بیان کیا ہے۔ کھانے کا تذکرہ یونس بن یزید نے فرمایا ہے، اور کھانے کا تذکرہ حضرت سفیان رحمہ اللہ کی روایت میں موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ قال ابو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقصورا۔ ورواہ یعنی روا هذا الحدیث عبداللہ بن وهب عن یونس بن یزید فجعل قصة الأكل، یہ کھانے کا جو قصہ ہے، یعنی وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ، اس کو کیا ہے؟ اس کو جعل مقصورا علی عائشہ، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقصور کیا ہے، یعنی اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قرار دیا ہے۔ اس کلام سے حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ کی جو روایت ہے یونس بن یزید سے، حضرت عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ نے جو یونس بن یزید رحمہ اللہ سے روایت کی ہے، اس کے اور حضرت عبداللہ بن وہب کی روایت جو یونس بن یزید سے ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن المبارک کی یونس بن یزید سے، اور ایک روایت ہے عبداللہ بن وہب کی یونس بن یزید سے، لیکن دونوں روایت میں کچھ فرق ہیں، اس فرق کو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی روایت میں جو کھانے کا تذکرہ ہے اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کھانے کی بات کو مرفوع بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول قرار دیا ہے، مرفوع بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ کیا فرق ہوا؟ عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ نے کھانے کی بات کو مرفوعاً ذکر کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ نے مرفوعاً ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ موقوف علی عائشہ بیان کیا ہے، مقصور علی عائشہ بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قال ابو داود ورواہ ابن وہب عن یونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا، یعنی مقصورا علی عائشہ۔ حضرت عبداللہ بن وہب نے جس طرح حضرت عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ نے یونس بن یزید سے روایت کیا ہے، لیکن عبداللہ بن مبارک نے مرفوع بیان کیا ہے، تو عبداللہ بن وہب نے بھی اس حدیث کو یونس بن یزید سے روایت کیا ہے، لیکن مرفوع روایت نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْزَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَك۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح حضرت عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ نے مرفوعاً ذکر کیا ہے، اسی طرح صالح بن ابی الاخضر رحمہ اللہ نے ابن شہاب زہری سے اس کو مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ الا انہ قال، البتہ کچھ فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ الا انہ قال، یعنی الا ان صالح بن ابی الاخضر قال عن عروۃ او ابی سلمۃ۔ عبداللہ بن المبارک تو کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ تو وہ جزماً ابو سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن صالح بن ابی الاخضر وہ شک کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد عروہ ہے یا ابو سلمہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الا انہ قال، الا ان صالح بن ابی الاخضر قال عن عروۃ او ابی سلمۃ ورواہ الاوزاعی۔ یہ بھی حضرت عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ کی روایت کی تائید ہے کہ جس طرح حضرت عبداللہ بن المبارک نے مرفوع روایت کیا ہے، اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بھی مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ ورواہ الاوزاعی عن یونس عن الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قال ابن المبارک۔
جس طرح عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ نے مرفوعاً ذکر کیا ہے، اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ نے بھی اس کو مرفوعاً ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک اور تائید ہو گئی حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کی روایت کے لیے۔ ٹھیک آگے چلیں۔ باب من قال الجنب يتوضأ، باب من قال الجنب يتوضأ اذا اراد الاكل او النوم، هذا باب في بيان من قال ان الجنب اذا اراد ان يأكل او ينام يتوضأ۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں، اس جنبی کے بارے میں، یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ جنبی اگر کھانے کا ارادہ کرے یا سونے کا ارادہ کرے تو وہ وضو کر لے۔ کن لوگوں کے بارے میں باب ہے؟ یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر جنبی کھانے یا سونے کا ارادہ کرے تو وہ وضو کر لے، ان لوگوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ سے مراد کون ہے؟ یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ۔ قال حدثنا شعبۃ عن حکم بن عتیبہ عن ابراہیم نخعی عن الاسود، اسود سے کون مراد ہے؟ الاسود بن یزید عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یأکل او ینام توضأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے یا پینے کا ارادہ کرتے توضأ ثم یأکل و ینام، وضو فرماتے پھر کھاتے یا سوتے، کھانے کا ارادہ کرتے تو کھاتے، سونے کا ارادہ فرماتے تو سو جاتے۔ تانی وہو جنوبن، یہ حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو جنابت کی حالت میں اگر کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے تو وضو فرماتے۔ حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جنابت کی تصریح نہیں کی لیکن مراد یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنابت کی تصریح نہیں کی لیکن مراد یہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دو احادیث میں تعارض آ گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور کھانے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ دھو لیتے۔ تو کیا کرتے؟ ہاتھ دھو لیتے، جیسے کہ روایت نمبر 223 اور روایت نمبر 222 میں گزر گیا، جیسے کہ روایت نمبر 222 میں گزر گیا، روایت نمبر 223، جیسے کہ روایت نمبر 223 میں یہ بات گزر گئی، اذا اراد ان یأکل وہو جنوب غسل یدیہ، ہاتھ دھو لیتے تھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ہاتھ دھو لیتے تھے، اور اس روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرما لیا کرتے تھے۔ دونوں احادیث میں تعارض آ گیا۔ تو اس سلسلے میں دوسری حدیث کو پہلی حدیث پر محمول کیا جائے گا، اور دوسری حدیث میں وضو سے مراد وضو لغوی ہوگا۔ دوسری حدیث میں وضو سے مراد کیا ہے؟ دوسری حدیث میں وضو سے مراد وضو لغوی مراد لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ ایک متفق صفی آ گئے تو یہ آنے کا وقت ہے، جو بھی آئے استاذ بھی آئے اسے اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں دوسری حدیث کو پہلی حدیث پر محمول کیا جائے گا، اور دوسری حدیث میں وضو سے مراد وضو لغوی مراد لیا جائے گا۔ لیکن بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت یہ اس حمل کے خلاف ہے۔ ایک بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام توضأ وضوءہ للصلاۃ۔ تو یہاں پر صراحتاً اس بات کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز والا وضو فرمایا کرتے تھے، یعنی وضو اصطلاحی فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے جو یہاں پر
وضو سے مراد وضو لوگوں مراد لیا تو بخاری اور مسلم کی روایت یہ اس حمل کے خلاف ہیں، لہٰذا دوسری توجہ کی جائے گی، اور دوسری توجہ یہ کی جائے گی تو یہ کہ یہ دونوں احادیث دو مختلف اوقات پر محمول ہیں۔ دونوں احادیث کس پر محمول ہیں؟ دو مختلف اوقات پر محمول ہیں، دو مختلف احوال پر محمول ہیں۔ بعض اوقات اور بعض احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ دھونے پر اکتفا فرماتے تھے، اور بعض اوقات اور بعض حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل وضو فرما لیا کرتے تھے۔ کامل وضو کیوں فرمایا کرتے تھے؟ تاکہ حدث میں کچھ تخفیف آ جائے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں یہ ذکر کیا ہے فَإِنَّهُ نِصْفُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَإِنَّهُ نِصْفُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ۔ پیچھے میں نے یہ بات عرض کی نا کہ وضو کر لیں، وضو کیوں کر لیں؟ تاکہ حدث میں کچھ تخفیف آ جائے، اس لیے کہ وضو کے ساتھ اعضاء وضو میں رفع حدث ہو جائے گا، اعضاء وضو سے حدث کا ارتفاع آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تو ان کو یہ دو مختلف احادیثوں کو دو مختلف اوقات اور احوال پر محمول کیا جائے گا کہ بعض اوقات آپ کھانے اور سونے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات کامل وضو فرما لیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء الخراساني عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن يحيى بن يامر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو اجازت دے دی کہ وہ وضو کر لے۔ کب؟ جب وہ کھانے کا ارادہ کرے، یا پینے کا ارادہ کرے، یا سونے کا ارادہ کرے۔ تو اس طرح کہیں رخص للجنب اذا اراد ان یأکل او یشرب او ینام ان یتوضأ۔ یہ افعال جو ہے نا، افعال عقل، شرب اور نوم، یہ وضو کے بعد ہے، یہ وضو کے بعد کریں، یعنی پہلے وضو کر لیں، پھر چاہے کھائیں، چاہے پیے، چاہے سوئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رخص للجنب اذا اکل، اس طرح پڑھیں رخص للجنب ان یتوضأ اذا اراد ان یأکل او یشرب او ینام، یا یوں کہیں رخص للجنب ان یتوضأ اذا اراد الاکل او الشرب او النوم۔ ٹھیک ہے؟ قال ابو داود بین یحیی بن یامر و عمار بن یاسر فی هذا الحدیث رجل۔ یحیی بن یامر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اس حدیث کی سند میں ایک آدمی ہے۔ وقال علی بن ابی طالب وابن عمر وعبد اللہ بن عمر، یہ حضرت فرماتے ہیں اذا اراد الجنب اذا اراد ان یأکل، جنبی آدمی جب کھانے کا ارادہ کرے توضأ، تو وضو کر لے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت السنن الکبریٰ للنسائی میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر میں ہے۔ عند الجمہور یہ وضو محمول علی الاستحباب، جمہور کے ہاں یہ وضو کس پر محمول ہے؟ استحباب پر محمول ہے۔ ٹھیک ہے، بس کریں، چلو۔